نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، لا تحرموا، نہ تم حرام ٹھہراؤ، طیبات پاک چیزوں کو، ما جو احل حلال کی اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ تعتدوا تم حد سے بڑھو، ان یقیناً اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ یعنی دین جو ہے ایک ایسا دین ہے جو درمیانہ ہے، یعنی نہ تو وہ عیسائیوں کی طرح غلو کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ ہی یعنی اس طرح سے بھی نہیں کہ یعنی دنیا داری بالکل ہی چھوڑ دی جائے، اور نہ ہی ایسے کہ عبادت گزار بن جاؤ۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 صحابہ کرام نے کہا تھا نا کہ ایک نے قسم کھائی تھی کہ میں سدا جو ہے نا روزہ ہی رکھتا رہوں گا، ایک نے کہا تھا میں ہمیشہ ہی جو ہے نماز ہی پڑھتا رہوں گا، رات کو سوؤں گا بھی نہیں، نفل ہی پڑھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ دین میں غلو نہیں ہے، یعنی ہمارا دین ایسا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھو، میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور یعنی روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی میں درمیانے انداز سے زندگی بسر کرتا ہوں، اور جیسے میں زندگی بسر کرتا ہوں ویسے ہی تم زندگی اختیار کرو۔ تو یہاں پہ غلو کرنے کی بات ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، نہ تم حرام ٹھہراؤ طیبات پاک چیزوں کو، یعنی اپنے اوپر جو پاک چیزیں حلال چیزیں ان کو حرام نہ کر لو اپنے اوپر۔ کیونکہ بعض صحابہ جب اسلام آیا تو انہوں نے کہا، ایک نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کسی صحابہ نے کہ میں جو ہے نا اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لوں گا۔ یعنی ایک محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً بیٹھے تھے یا صحابہ کرام تھے، تو ایک آدمی الگ ہو گیا کھانے کے لیے نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ الگ سے کیوں بیٹھے، آپ بھی ہمارے ساتھ آئے۔ کہتے میں نے اپنے اوپر یہ چیزیں جو ہے نا حرام کر لی ہیں، یعنی وہ خود سے اپنے اوپر حرام کرنا جو ہے وہ غلط ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی جو یہ والی چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو، بلکہ یہ ساری نعمتیں حلال اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، تو تم اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، بلکہ یہ قسم کا کفارہ دو اور آؤ کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پاک چیزیں ہیں اس میں ان کو تم اپنے اوپر حرام نہ کر لو، ما جو احل اللہ، یعنی حلال کی اللہ تعالیٰ نے، جو تم پر حلال اللہ تعالیٰ نے کی ہے تم ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ تعتدوا، نہ ہی تم اس میں سے حد سے بڑھو۔ یعنی حد سے بڑھنے سے مراد ہے کہ جیسے بہت زیادہ کھانا کھا لینا، اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا کہ عبادت بھی نہ ہو، تو اس میں حد سے بھی نہیں بڑھنا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، تو اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ یعنی غلو کر لینا، عبادت میں غلو کر لینا، کہ رہبانیت کو اختیار کر لینا، دنیا داری کو چھوڑ دینا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالن حلال، طیباً پاک، یعنی اس میں سے اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال تمہیں دیا ہے۔ یعنی پاک اور طیب کھانا جو ہے انسان کے لیے، انسان کے اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ واتقوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی وہ جو انتم تم بھی جس پر مومنون ایمان لانے والے ہوں، یعنی اسی سے ڈر کر حلال و طیب کھاؤ جس پر تم ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے ہو؟ اللہ تعالیٰ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنا ہی ایک ایسی بات ہے کہ جو انسان کو حلال و طیب کھانے پر مجبور کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی جو ہے انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے پاک و حلال چیزیں تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ لا یؤاخذکم،
اور نہیں گرفت کرے گا تمہاری اللہ تعالیٰ باللغوی لغو پر فی ایمانکم تمہاری قسموں پر ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ گرفت کرے گا تمہاری بما جنہیں عقدتم پختہ کیا تم نے الایمان قسموں کو فکفارتہ چنانچہ کفارہ اس کا تو کفارہ ہو اس کا اطعام کھانا ہے عشرتی 10 مساکین مسکینوں کا من اوسطی اوسط درجے سے ما جو تطعمون تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے اہل و عیال کو او یا کسوتہم کپڑے پہنانا ہے انہیں او یا تحریر آزاد کرنا ہے رقبہ ایک غلام کا۔ اب اصل میں جو پاک اور طیب سے مراد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو اس وقت جو تھا نا شراب کی ممانعت نہیں کی گئی تھی، اسی لیے غزوہ احد میں بھی جو مسلمان بعض شہید ہوئے وہ بھی شراب پیتے تھے، تو شراب پینے کی حالت میں ہی بعض جو تھے وہ شہید بھی ہوئے تھے۔ اب جب یہ حلال اور پاک چیزوں کی بات آئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نا یعنی وہ شراب کو جو نا حرام قرار دے دیا گیا، شراب کو کہا گیا کہ اب تم نے وہ پاک چیز نہیں ہے، وہ طیب نہیں ہے، اس کو تم ختم کر دو۔ ایک تو وہ مسلمانوں پر حرام کر دی گئی، دوسرا یہ کہ بعض انسان بعض کا قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کر لوں گا، اللہ کی قسم وہ کر لوں گا، یعنی یہ لغو بات ہے، یعنی پختہ بات نہیں ہے۔ یعنی بعض کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ صحابہ کرام نے اپنے اوپر ایک صحابی نے جو تھا کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی یہ وہ والی بات ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ قسم کھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ کھانا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یعنی جسم کے لیے ضروری چیز ہے، تو یہ بھی لغو بات میں ہی آتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس بات پر مواخذہ نہیں کروں گا، اس بات پر نہیں تمہیں پکڑوں گا جو لغو بات ہے، لیکن اس بات پر جو ضرور پکڑا جائے گا وہ انسان جو پختہ ارادہ کرتا ہے، کسی قسم کا پختہ ارادہ کرتا ہے۔ جیسے کہ فرض کریں کہ کوئی انسان یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کا کفارہ دے کر ہی وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں جا سکتا۔ کس کا باللغو کا مطلب ہے کہ یعنی بے معنی قسمیں جو ہوتی ہیں، جھوٹی قسمیں، یا جو نہیں، ایک ہوتا ہے نا تکیہ کلام بھی تو انسان کا ہوتا ہے نا، یہ بھی لغو میں ہی آتا ہے۔ تو یہاں پہ کفارہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک تو یعنی کھانا کون سا ہونا چاہیے؟ اوسط درجے کا کھانا ہونا چاہیے، یعنی جتنا کہ انسان پیٹ بھر کے ایک ٹائم کھا سکے۔ اور مسکین کون ہوتا ہے؟ کہ یعنی جو اپنی کفالت صحیح طرح سے نہیں کر پائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کماتا نہیں ہوگا، کماتا ہوگا لیکن پھر بھی وہ صحیح طرح سے اخراجات نہیں پورے کر سکتا، تو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے۔ ما تطعمون اہلیکم جو تم کھلاتے ہو اپنے اہل و عیال کو، یعنی جو اہل عیال کو کھلاتے ہو وہی آگے دینا ہے، یہ نہیں کہ تم خود اچھا کھاتے ہو اور آگے جو دینا ہے وہ کوئی گندی چیز دے دو، جو تمہیں نہیں اچھی لگتی تو وہ تم آگے دے دو، یہ نہیں، اپنے ہی کھانے میں سے ایک کھانا دے دو، 3 لوگوں کا، 10 لوگوں کا۔ او یا کسوتہم یا کپڑے پہنانا انہیں، یعنی کپڑے کس کو پہنانے؟ یہ بھی جو مسکین ہے، جو نہیں اپنے اخراجات پورے کر سکتا، اور کپڑے کس طرح کے؟ جو خود پہنتے ہو، جو خود پسند کرتے ہو اسی طرح کے کپڑے، یعنی اتنا ہو کہ 70 انسان کا ہو جائے۔ یہ نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں ٹوپی دے دو، یہ ٹوپی تو وہ 70 نہیں پورا کرے گا، یا ایک چادر خالی دے دی جائے وہ بھی 70 پورا نہیں کرے گا، تو یعنی اتنا ہونا چاہیے کپڑا کہ انسان کا 70 پورا ہو جائے۔ او تحریر اور آزاد کرنا ہے رقبتن ایک غلام کا، یعنی اگر فرض کریں مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، اب کپڑے بھی نہیں دے سکتے، تو پھر یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یعنی غلام سے مراد یعنی ایک جان چھڑا دینا۔ کپڑے ایک انسان نہیں، 10 لوگوں کو کپڑے دیں گے، ہاں کپڑے بھی 10۔ یا کا لفظ آیا نا بیچ میں یا کا لفظ آیا، آزاد بھی 10 لوگوں کو، نہیں آزاد ایک غلام لکھا ہوا ہے، رقبتن کا مطلب ایک غلام،
ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن چنانچہ جو لم یجد نہ پائے فصیام تو روزے رکھنا ہے ثلاثۃ ایام 3 دن کے. اگر فرض کریں اب وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا, اب وہ کپڑے بھی نہیں دے سکتا, نہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی آسان حل بتا دیا کہ 3 دن کے روزے ہیں. اب یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ لگاتار ہے, بعض کہتے ہیں کہ لگاتار نہیں بھی ہے, لیکن لگاتار بھی رکھ لی جائے تو صحیح ہے. ذالکہ یہ کفارہ تو کفارہ ایمانکم تمہاری قسموں کا, اذا جب حلف تم قسم کھا لو تم, یعنی جب پختہ قسم, حلف سے مراد ہے پختہ قسم جب کھا لو, تمہارے دل کے ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے اس کے اوپر یہ کفارہ ہے. وَحْفَظُوا اور تم حفاظت کرو ایمانکم اپنی قسموں کی. اور یعنی قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے کہ یہ نہ ہو کہ قسم کھا کے تم بھول جاؤ. پہلے تو یہ ہے کہ قسم کھانی بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اگر کھا بھی لی ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو, یا اس کو یاد رکھو کہ تم نے قسم کھائی ہے, ورنہ اگر قسم توڑ دی تو پھر اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتی احکامات یا آیات اپنی, لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کھول کھول کر کیوں ہمارے احکامات ہمیں بیان کرتے ہیں, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شکر کیوں ادا کرنا ہے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی, آسانیاں پیدا کر دی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت سے پہلے بتا دیا. خدا نہ خواستہ اگر قیامت والے دن اگر ہماری پکڑ ہو جاتی تو ہم تو لا علمی میں مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کھول کھول کر ہمیں بیان کر دی ہیں باتیں, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزار لیں اور وہ طریقہ اختیار کر لیں جس سے اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچ جائیں. تو قسمیں پر کفارے کی حکمت جو دیکھی جائے تو قسموں کا انسان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. قسم بھی ایک عہد ہے اور عہد کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کے بارے میں, عہد کے بارے میں ہم لوگوں نے ایک وہ حدیث پڑھی تھی نا, کون سی حدیث تھی؟ منافق کی 3 منافق, ہاں منافق کی 3 نشانیاں کون کون سی؟ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت دی جائے تو کیا خیانت کرے, اور چوتھی نشانی تھی کہ بات کرے تو وہ یعنی فوراً ہی لڑائی جھگڑے پر اتر آئے, گالی گلوچ پہ اتر آئے. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمن ایمان لائے, انما بلا شبہ الخمر شراب المیسر اور جوا والانصاب اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں, والازلام اور قسمت ازماتیر, رجسن گندے, من عملی کام میں سے الشیطان شیطان کے, فاجتنبوہ چاچے تم اجتناب کرو اسے, لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کن چیزوں کو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یعنی ایمان والوں سے مخاطب ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کچھ چیزیں کچھ شرائط بتا رہے ہیں کہ شراب تم پر حرام ہے, جوا تم پر حرام ہے, اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں, والازلام اور قسمت ازمات تیر, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کون سے کام ہیں؟ یہ شیطانی کام ہے. خمر سے کیا مراد ہے؟ شراب پینا, یعنی شراب جو ہے وہ انسان کے ذہن کو خراب کر دیتی ہے, یعنی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس کے بارے میں آگے شراب پینا جو ہے ہر نشہ آور چیز خمر, ہاں خمر ہے, خمر ہے. اچھا تو یہ ایک شراب پینا جو ہے نا اتنی زیادہ برائی اس میں ہے کہ شراب بھی جو ہے نا ہر نقصان دہ کام کر جاتا ہے. جیسے کہ ایک عورت کے بارے میں تھا کہ ایک عورت نے ایک جو تھا ایک عبادت گزار انسان تھا, بڑا عالم فاضل تھا, اس کو اپنے پاس بلایا کہ میں تم سے گواہی لینا چاہتی ہوں, جھوٹ بول کر بلایا اپنے پاس. اب اس کی لونڈی گئی اس کو لینے کے لیے, اور جتنے بھی وہ جہاں جہاں سے گزرتی جائے سارے دروازے بند کر کے, تو آخری کمرے میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہے ایک بچے کے ساتھ. اس نے کہا کہ تم جو ہے نا ایسے کرو, یا تو تم میرے ساتھ زنا کر لو, یا اس بچے کو قتل کر دو, یا شراب پی لو. اس نے کہا کہ زنا بھی میں نہیں کر سکتا, بچہ بھی نہیں میں مار سکتا, تو ایسے کرتے کہ یہ جو شراب ہے نا یہ ہلکا کام ہے, اس کو میں پی لیتا ہوں.
شراب اس نے پی اور اس کا دماغ جو تھا وہ ظاہری بات ہے معاف ہو گیا اس سے. تو جب دماغ معاف ہوا تو اس نے کیا کیا, زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو بھی قتل کر لیا. یعنی دیکھیں شراب ایک خالی جو ہے نا وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسا دین اللہ تعالیٰ نے, شراب پیوں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا, یہ ہوگا ظاہری بات ہے کہ میں ان دو گناہوں سے بچ جاؤں گا. لیکن اس عورت نے اس سے تینوں ہی کام کروا دیے. تو اس لیے خمر جو ہے اللہ تعالیٰ نے شراب کو جو نا حرام قرار دے دی ہے. اس لیے والمیسر اور جوا, آپ کو پتہ ہے زمانہ جاہلیت میں جوئے پر جو تھے نا وہ انسان عورتیں بھی ہار جاتا تھا. عورتیں بھی جو ہے نا جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے وہ اپنی عورتوں کو ہی جوئے میں ہار دیتے تھے. تو یہ بھی ایک قسم کا یعنی شیطانی ہی کام ہے. والانصاب اور شرک کے لیے نسب کی گئی چیز ہے. یعنی شرک کے لیے کوئی بھی چیز کو نسب کر دینا, یعنی بت وغیرہ کو نسب کر دینا, اللہ کی بجائے ان کی عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ سے بے وفائی اور غیر اللہ سے وفا کی نشانیاں ہیں یہ. تو یہ بھی انسان میں ذہنی انتشار پیدا کرتی ہیں. والازلام, ازلام کہتے ہیں پانسے, جن کے ذریعے لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے تھے. یعنی فال قرآن اندازی جو کرتے ہیں آج کل, جو طوطے یہ والا کام کرتے ہیں. اس وقت جو زمانہ جاہلیت میں 3 تیر ہوتے تھے, اس کے اوپر وہ لکھے ہوتے تھے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا یہ خالی ہوتا تھا اس طرح سے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رجسن گندے کام ہے, من عمل شیطان, شیطان کے کاموں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کے لیے کیا کیا, فاجتنبوہ, حکم دے دیا چنانچہ تم اجتناب کرو اس سے, یعنی اس سے بچ جاؤ. کس لیے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی فلاح کیا مطلب ہے یہاں پہ, فلاح سے مراد جنت میں داخلہ ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں تم چھوڑ دو, یہ تمام چیزیں اللہ کی نافرمانی کے کام ہے, شیطانی کام ہے. اگر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو گے نا تو تمہارا جو راستہ ہے وہ جنت تک پہنچ جائے گا. انما بلا شبہ یرید, ارادہ رکھتا ہے شیطان ان کے یو کیا وہ ڈال دے بینکم, درمیان تمہارے عداوت دشمنی, والبغضاء اور بغض, فی الخمری شراب میں, والمیسر اور جوئے میں, ویصدکم اور وہ روک دے تمہیں, ان ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے, ان الصلاۃ اور نماز سے. فحال تو کیا انتم منتہون, باز آنے والے ہو. اب شیطان کیا چاہتا ہے, انما یرید الشیطان, کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ شیطان کے ارادے کا بتا رہے ہیں کہ شیطان یہ ارادہ رکھتا ہے این یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, یعنی وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دے. اب اس کے بارے میں جو ہے نا ایک حدیث ہے کہ اس میں کچھ صحابہ نے شراب پی لی, اور پینے کے بعد وہ ایک دوسرے پر جو تھے نا وہ الزام لگانے لگے کہ تم اس طرح کے ہو, تم اس طرح کے وہ. اس نے اس کو اس طرح گالی گلوچ تک بات پہنچ گئی, اور انہوں نے ایک دوسرے کو زخمی بھی باقاعدہ کیا. جب ان پر یہ نشے کا اثر ختم ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ ہمیں زخم کہاں سے آئے ہیں. اب وہ یہ سوچنا شروع ہو گئے. پھر کسی نے بتایا کہ تم ایک دوسرے کو اس طرح برا بھلا کہہ رہے تھے اور ساتھ میں ایک دوسرے کو زخمی بھی کر رہے تھے. یعنی اس لیے دیکھیں خمر جو ہے انسان کے ذہن کو اس قدر تباہ کر دیتا ہے کہ اندر کی جو باتیں بھی زبان پہ آ جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, بغض پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں واضح کر دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, انسان کے اندر جو ہے نا دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کے محبت جو ہے نا وہ دشمنی میں ہو جاتی ہے اور بغض میں جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے روکتے ہیں. وَيَصُدَّكُمْ, اور وہ روک دے تمہیں عن ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کی یاد سے. اب شیطان کیا چاہتا ہے, یہ شراب اور جوئے کی وجہ سے انسان کے اندر بغض پیدا ہو جائے, عداوت پیدا ہو جائے, تاکہ وہ ایک دوسرے کی دشمنی میں لگا رہے, اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. لیکن نا اللہ کی یاد سے بھی انسان غافل ہو گیا نا, جب آپس کی دشمنی پیدا ہوئی تو اللہ کی یاد بھی گئی. اور اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ عن الصلاۃ, نماز سے بھی روک دے. اب جب یعنی جو تھا جب اسلام آیا تو جب تک یہ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی
تو تب جب اذان دی جاتی تھی تو حی علی الصلاۃ کے ساتھ کیا کہا جاتا تھا، یعنی تم لوگ جو ہے نا شرابی نہ آئے مسجد میں، کیونکہ شراب کی حالت میں انسان کیا بول رہا ہے یہ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی جب حرام نہیں تھی، کیونکہ پہلے تو آہستہ آہستہ احکامات آئے ہیں نا، ایک دم سے تو اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات نہیں بھیجے. تو یعنی غزوہ احد سے پہلے جو تھا شراب پی جاتی تھی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو. یعنی تمام یہ شیطانی کام ہے، خمر بھی شیطانی کام ہے، میسر بھی شیطانی کام ہے، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روک رہا ہے، نماز سے بھی روک رہا ہے، تو یہ اس سے تم پھر باز آ جاؤ. اصل میں یہ کہا جا رہا ہے، سوال کر کے یہ تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے باز آنا تمہارا بہتر ہے. وَأَطِیعُوا، اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور تم بچو، فَإِن، پھر اگر تولیتم منہ موڑا تم نے، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، انما بلا شبہ، علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، کھلم کھلا. یعنی یہاں پہ کس کی اطاعت کا بتایا جا رہا ہے؟ رسول کی. اللہ کی، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اور اللہ کی اطاعت کے لیے رسول کی اطاعت ضروری ہے. یعنی اگر ہم رسول کی اطاعت کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تو وہ بھی ہمارا عمل باطل. اور اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو وہ بھی ہمارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا، لیکن سکھایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے سکھایا. تو اس لیے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت ایک ہی ہے. یعنی اگر ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واحذروا، اور تم بچ جاؤ، فَإِن تولیتم، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما بلا شبہ، علی رسولنا البلاغ المبین. تو اگر تم نے ان تمام چیزوں سے، یعنی رسول سے منہ موڑ لیا، تو پھر رسول کا کام کیا ہے؟ سے پہنچا دینا، تمہیں سیدھے راستے تک پہنچانا رسول کا کام نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر اپنے احکامات نازل کر دیے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم عمل کرو یا نہ کرو، یہ تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے. لیسا، نہیں، علی الذین، ان لوگوں پر جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے انہوں نے، الصالحات، نیک، جناح، کوئی گناہ، فیما، اس میں سے جو، طعموا، وہ کھا چکے، اذا ما، جب، اتقوا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیے، صالحات، نیک، ثم، پھر، اتقوا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، وآمنوا، اور ایمان لائے، ثم، پھر، اتقوا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، واحسنوا، انہوں نے نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ یحب، محبت کرتا ہے، محسنین، نیکی کرنے والوں سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیس علی الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. کچھ یعنی ایمان والوں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کر آئے، رسول پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے عمل بھی اپنے کیسے کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کیے. ٹھیک ہے، اگر شراب کی حرمت آئی تو فوراً ہی شراب چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ نے اگر حلال رزق کھانے کو کہا تو فوراً ہی حلال رزق کھایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جناح فیما طعموا ماذا متقوا وآمنوا، تو کوئی گناہ اس پر جو وہ کھا چکے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، وہ ایمان لائے. یعنی اگر فرض کریں یہ شراب کی حرمت سے پہلے اگر انہوں نے کوئی شراب پی ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے اگر وہ نماز شراب کی حالت میں ہی پڑھتے رہے ہیں، تو وہ جو کام انہوں نے کر لیے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کھا چکے، وہ کر چکے، اب ان پر کوئی نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ کریں گے تو پھر ان کو کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. تو وہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تب بھی وہ حرام چیزوں سے بچیں گے. تو اللہ کا ڈر ہی اللہ تعالیٰ کو یعنی انسان کو نیک عمل پر بھی آمادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی نازل کردہ چیزوں سے بھی جو ہے وہ روکتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی 3 بار تکرار کی ہے. پہلے مقام پر ایمان، عمل صالح اور تقویٰ کا ذکر کیا. حقیقت یہ کہ اعمال کی اثر، قدر و قیمت انسان کے اندر کے شعور کی وجہ سے ہوتی ہے.
تو یہاں تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ دوسرے مقام پر تقویٰ ایمان کا ذکر کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اندر کے شعور کی وجہ سے انسان اللہ کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق اندر کے چھپے ہوئے شعور کی ترجمان ہے۔ تو اس لیے 3 دفعہ کہا گیا یہ اتقوا و آمنوا، پھر کہا گیا اتقوا و آمنوا، ٹھیک ہے، پھر کیا کہا گیا اتقوا و احسنوا، یعنی پھر نیکیاں انہوں نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر محبت کرتا ہے کس سے؟ جو احسان کرتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ ہاں، یعنی لوگوں کے ساتھ احسان تو یہ ہے کہ لوگوں کو یعنی بری باتوں سے روکنا، امر بالمعروف کا کام کرنا اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ لیکن اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا ہے کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسی کیفیت نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان کی روش ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔